بدر کی شکست کے بعد مکہ کے سردار غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا، جسے ابو سفیان مسلمانوں سے بچا کر مکہ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اب اس قافلے کا سارا مال ابو سفیان نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے روک لیا تھا۔ پورے مکہ میں جنگی تیاریاں عروج پر تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی چالوں پر نظر رکھ رہے تھے اور کافروں کی ساری نقل و حرکت کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا رہے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب مکہ سے 3000 کا لشکر پورے جوش و خروش کے ساتھ روانہ ہوا۔ ادھر مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لشکر کی ایک خبر مل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رائے بھی پیش کی کہ ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے۔ تو عبداللہ بن ابی نے بھی کہا کہ ہاں، یہ مشورہ بہت اچھا ہے، ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرنی چاہیے۔ مگر چند صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم دشمن کا سامنا کھلے میدان میں کریں گے جیسے بدر میں کیا تھا، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم ڈر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے کو چھوڑ کر میجورٹی کی رائے کو تسلیم کر لیا، اور یوں مدینہ سے 1000 صحابہ کا لشکر روانہ ہو کر احد کے مقام پر پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: مہاجرین، اوس اور خزرج۔ 1000 صحابہ میں سے صرف 100 کے پاس زرہیں اور 50 گھوڑے تھے، جبکہ دوسری طرف تھا اسلحے سے لیس 3000 کا لشکر، جسے لیڈ کر رہا تھا ابو جہل کے بعد مکہ کا بڑا سردار ابو سفیان۔ اس کی دائیں جانب تھے 33 ایئر اولڈ خالد بن ولید اور بائیں جانب تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ۔ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے۔ اللہ اکبر! تو اسی وجہ سے کمان اب ان ینگ نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اور لڑائی کا وقت بالکل قریب تھا۔ تو عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کو مسلمانوں کی صف سے الگ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ ایک تو آپ نے میری بات نہیں مانی اور دوسرا آپ یہاں ہمیں مروانے کے لیے لے آئے ہیں۔ ہم نہیں لڑتے، آپ نے لڑنا ہے تو لڑو، یہ تو سراسر خودکشی ہے۔ اب مسلمان صرف 700 رہ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع اس پہاڑ پر بھیجا تاکہ مکہ والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے سختی سے حکم دیا کہ ہماری پشت کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ مت چھوڑنا، اور اگر تم دیکھو ہم ہار گئے ہیں اور پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تو تب بھی تم اپنی جگہ پر قائم رہنا۔ جنگ شروع ہو گئی۔ کافروں کی فوج سے طلحہ بن ابی طلحہ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی جست لگا کر اسے ذبح کر دیا۔ پھر کفار کی طرف سے ابو سعد نے مسلمانوں کو للکارا، تو حضرت علی نے اسے بھی جہنم حاصل کر دیا۔ پھر اس کا بھائی سامنے آیا تو حضرت حمزہ نے اسے بھی ختم کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ مسلمان پوری بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے، تکبیر کی صدائیں فضا میں گونج رہی تھی۔ سارے صحابہ شیر کی طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دشمن ایک ایک کر کے گرتا جا رہا تھا۔ بدر کی طرح مکہ والے اپنی جگہ اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے بدر کی فتح دہرا دی گئی ہو۔ اور تو اور مشرکین مکہ اپنے ساتھ حوصلہ بڑھانے کے لیے جو عورتیں لائے تھے، وہ کپڑے اٹھائے اس طرح بھاگ رہی تھی کہ ان کی پنڈلیاں نظر آنے لگی، اور ان میں سب سے آگے تھی ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جو ان سب عورتوں کی ہیڈ تھی۔ یہ بات اب بالکل واضح تھی کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ پہاڑ پر موجود تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، تو جیت کی ایکسائٹمنٹ میں 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے۔ اب پہاڑ پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے تھے۔ بالکل اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ وہ پہلے بھی 3 بار حملہ کر چکے تھے لیکن ناکام رہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے موقع دیکھا تو اپنی سواریاں بجلی کی طرح تیزی سے پہاڑ کے پیچھے سے دوڑائیں اور چند لمحوں میں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔
only one mistake and the whole game was lost. مسلمان اب دو فوجوں کے درمیان میں پھنس گئے تھے. جیتا ہوا میدان پلک جھپکتے ہار میں بدل رہا تھا. مسلمانوں کے مین جنرل حضرت حمزہ کو ایک حبشی غلام واشی بن حرب نے چھپ کر نیزہ مار کے شہید کر دیا. مسلمانوں کو اب اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے. کچھ تو بھاگ کر مدینہ پہنچ گئے اور کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے. اس قدر انتشار اور بدنظمی پیدا ہوئی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مرنے لگے. مسلمانوں کی رہی سہی کسر اس بات نے نکال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. یہ جملہ مسلمانوں پر بجلی کی طرح گرا. صحابہ کرام کے ہاتھ کانپنے لگے اور حوصلے ٹوٹ گئے. تو حضرت انس بن نضر نے صحابہ کی یہ حالت دیکھ کر انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ جس چیز کے لیے اللہ کے نبی نے اپنی جان قربان کر دی تم بھی اسی چیز کے لیے جان قربان کر دو. یہ بات سن کر صحابہ کرام کے کچھ حوصلے بحال ہوئے اور انہوں نے پھر سے ہتھیار اٹھا لیا. اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹی اور من گھڑت تھی. اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو مسلمانوں کی قوت اور بڑھ گئی. دراصل یہ افواہ اس لیے پھیلی تھی جب خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا تھا تو اس کے ایک گروپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ پر حملہ کر دیا تھا اور اس ٹائم وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کے لیے صرف 9 لوگ موجود تھے. مشرکین نے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تابڑ توڑ حملے کیے اور پوری کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں. 7 لوگ جب شہید ہوئے تو کافروں کو لگا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا کیونکہ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تھا جن کی ظاہری شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتی تھی. اتنے میں مسلمانوں کا ایک دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کر کے پہاڑ کے اوپر لے گیا اور پہاڑ پر دوبارہ صف بندی کر کے لڑائی کے لیے پھر سے ریڈی ہو گئے. تو ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے اور اپنی فوج کو مکہ واپس چلنے کے لیے کہا اور خود اود پہاڑ کے سامنے آ کر اونچی آواز میں مسلمانوں سے مخاطب ہوا. کیا تم میں محمد ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا. تو اس نے پھر سے پوچھا کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر ہیں؟ تو لوگوں نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. تو اس نے پھر سے پوچھا کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرمایا تھا. اب جب ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا تو اس نے اونچی آواز میں کہا چلو ان تینوں سے تو جان چھوٹی. یہ سن کر حضرت عمر بے قابو ہو گئے اور بولے او اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں. تو ابو سفیان نے حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں وہ تو زندہ ہیں اور اس وقت جو تم کہہ رہے ہو وہ سن رہے ہیں. تو ابو سفیان کو بڑا غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کہہ دو ٹھیک ہے یہ بات اب تمہارے اور ہمارے درمیان طے رہی. تو ابو سفیان بوجھل دل کے ساتھ واپس مکہ روانہ ہو گیا. لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ اصل مارکا ابھی باقی ہے.